بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنا فضل اور احسان کیا، ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا۔ اللہ کریم تمام لوگوں کی عبادات کو قبول کرے، روزوں کو، انفاق فی سبیل اللہ کو، جو لوگوں کی خدمت کی اس کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، اور پھر رب تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ سلسلہ سارا سال جاری رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان میں تو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے جانے کے ساتھ ہی نماز بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرمائے اور اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور ہمیں جس طرح رمضان میں ہم قرآن سے جڑے رہے، جس طرح رمضان میں ہم نماز سے جڑ گئے، ذکر اذکار سے جڑ گئے، ایک روحانیت سے جڑ گئے، اللہ تعالیٰ پورا سال ہمیں ایسا ہی رکھے۔ شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ بڑے ہی قیمتی ہیں، پورے شوال میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، جو رکھے گا اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور بیسیکلی تو اگر کوئی کوتاہی رہ بھی گئی ہے، جو لازمی بات ہے رہ گئی ہے ہمارے روزوں میں، تو یہ شوال کے روزے انشاءاللہ اس کو جو ہے دور کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کرنا ہے۔ ہمارے اعمال کہاں ایسے ہیں کہ جن میں اتنی قوت اور طاقت ہو، یا جو اس قابل ہوں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو سکیں۔ لیکن چونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، اور ہم سب نے اپنے رب سے معافی بھی مانگی ہے اور معافی مانگ بھی رہے ہیں، اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور ہمارے روزے اس کے دربار میں قبول ہوں گے، ضرور ہماری نمازیں، اور ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، انا ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا ہی میں سلوک کرتا ہوں۔ تو ہمیں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ خالی ہاتھ ہمیں نہیں لوٹائے گا، ہماری جولیاں بھر بھر کے ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ وہی جواد و سخی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں جو اس وقت عالمی صورتحال ہے، اور بالخصوص ہندوستان میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک دہشت گرد، میں اسے کہوں گا انتہا پسند جو ہے پنڈت نے بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کے حوالے سے گستاخی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے، پہلے تو اس نے خطے کے جو ممالک ہیں، پاکستان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، یہاں پر تخریب کی کوششیں کی ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے تو سب کو پتہ ہے کہ جب تک طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی اس وقت تک افغانستان میں بیٹھ کے ہندوستان کیا کر رہا تھا، گلبھوشن یادیو اور باقی یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد اب ان کی جو جرت ہے، یا سفاکیت ہے، یا وحشت ہے، وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اسلام کو ختم کرنا ہے تو پھر مکہ پہ جا کے حملہ کرنا ہوگا، پھر بیت اللہ پہ حملہ کرنا ہوگا، ورنہ اسلام کو پھیلنے سے تم نہیں روک سکتے۔ یہ جاہل انسان یہ نہیں جانتا کہ اسلام کا جو پیغام حقانیت ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کے جو فگرز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 ارب مسلمان ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کریم مہربانی کرے یہ باعمل مسلمان ہوں، یہ سیرت مصطفیٰ پہ چلنے والے مسلمان ہوں، اور اگر ہم حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والے مسلمان بن جائے، تو پھر نہ فلسطین کا مسئلہ رہے گا، نہ کشمیر کا، نہ اس طرح کی کوئی بکواس۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں، اور ہمارے افعال جو ہیں، اور ہمارے اقوال جو ہیں، بہت زیادہ ایک تضادات کا ہم شکار ہیں۔ نام تو لیتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کا، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل کی ضرورت ہے، اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔
وہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے یہ جو بکواس کی ہے، اس سے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے دل دکھی ہیں بہت زیادہ، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ چیز پہنچی ہے اس پر ایک رد عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت نے جس طرح بربریت اور سفاکیت سے مسلمانوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، نچلی ذات کے ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے جینا حرام کیا ہوا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر، اور پھر اب وہاں سے بات ہو رہی ہے کیا کہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقام جس کے اوپر مسلمانوں کا سب کچھ قربان ہو جائے اس پر حملہ کیا جائے، اس کے خلاف جو ہے وہ تخریب کی جائے۔ تو اب دنیا کو بولنا چاہیے، اسلامی تعاون تنظیم کو بھی چاہیے اس پہ ایکشن لے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اقوام متحدہ کو بھی چاہیے، اور جو بین المذاہب مکالمے کی بات کرتے ہیں تو تنظیمیں ہوں، وہ شخصیات ہوں، ان کو بھی بولنا چاہیے۔ دیکھیے اسلام نے، میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، اسلام نے تمام مذاہب کے مقدسات کا احترام کا حکم دیا ہے۔ ہم تو تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اگر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت لوط، کسی بھی نبی پر ایمان، اگر ہمارے میں سے کوئی ایک نبی پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ہمیں قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو۔ اور یہاں تو یہ کیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ پہ اگر آپ نے مسلمانوں کو روکنا ہے، اگر آپ نے اسلام کو روکنا ہے تو بیت اللہ پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ اتنا کمزور نہیں ہے بیت اللہ کے ماننے والے، مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں۔ فلسطین، ہاں ہمیں بتایا جاتا ہے فلسطین کا معاملہ اور ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی ماشاءاللہ حکومت، وہاں کی عوام، وہاں کی قیادت، وہاں کی فوج، انہوں نے کئی موقع ایسے آئے ہیں جہاں ثابت کیا ہے کہ وہ ارض حرمین شریفین کے تحفظ، دفاع اور سلامتی میں سب سے بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر بالفرض وہاں سے ایک آواز لگے، خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز یا ان کے ولی عہد یا سعودی عرب کی قیادت ایک آواز دے مسلمانوں کو، تو بیت اللہ کی عظمت، ارض حرمین شریفین کی عظمت اور سلامتی پر یہ 1.5 ارب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پیچھے بیٹھے گا، یا 2 ارب میں سے کہ بھئی میں ذرا بیٹھ کے انتظار کر لوں یا دیکھ لوں۔ یہ سب اپنی جانیں بیت اللہ پر قربان کرنے کو نکل پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی قیادت کو اس طرف غور کرنا چاہیے۔ آج خطبات جمعہ میں بھی لوگ اس پہ بات کریں گے، علماء، مشائخ، مذہبی قائدین جو ہیں وہ اس کے اوپر جو یہ رویہ ہے، اور دیکھیں کس انداز سے آپ نے دیکھا 2 بھائی جو میڈیا کے سامنے کس طرح قتل کر دیے گئے، 200 سے زائد چرچ جو ہیں ان کو جلایا گیا ہے، 150 سے زائد مساجد پر حملے ہوئے ہیں، بابری مسجد بھی آپ کے سامنے ہے، باقی مساجد کا بھی۔ تو یہ کوئی، اور پھر اب عجیب بات ہے کہ ہندوستان میزبانی کرے گا G20 ممالک کے۔ G20 ممالک کی قیادتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان کو ایسے خطے، ایسے ملک میں جانا چاہیے جہاں پر اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہو، جہاں سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہوں کہ مسلمانوں کے مقدس مقام پر حملہ کر دیا جائے، وہاں تخریب کار اور دہشت گرد بھیجے جائیں۔ کیا G20 کی قیادت کو وہاں آنا چاہیے؟ اور یہی نہیں، بس کیا رہا ہے انڈیا کہ ایک اجلاس کا حصہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کرے، اور ساتھ وہ R20 کرنا چاہتا ہے، مذہبی لیڈروں کو سب کو بلانا چاہتا ہے۔ کون سا مذہبی لیڈر وہاں ہندوستان میں یہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان کا بین المذاہب ہم آہنگی میں کوئی کردار ہے؟ ہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کے کہ یہاں پر کوئی اقلیت محفوظ نہیں ہے، یہاں پر کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے، مسیحی محفوظ نہیں ہے، سکھ محفوظ نہیں ہے، کوئی عبادت گاہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان میں کوئی مذہبی ہم آہنگی کا جو ہے وہ کوئی عملی صورت موجود ہے یا کردار ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھرپور آواز بلند کر رہے ہیں۔
کرتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اسلامی دنیا بھی، عالمی دنیا میں امن چاہنے والے بھی ہندوستان کے اس جو دہشت گردانہ رویہ ہے، بالخصوص RSS کا اور موجودہ جو ہندوستانی حکومت ہے ان کا، اس کے اوپر ضرور ایکشن لیں گے اور یہ سلسلہ جو ہے اس کو روکا جائے گا۔ ناظرین، دوسرا آپ نے دیکھا ہے مشرق وسطیٰ میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بہت اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پہلے تو آپ نے دیکھا کہ چائنا جو ہمارا برادر ملک ہے، اس نے سعودی عرب اور ایران کو چائنا میں بٹھایا اور اس کے نتیجے میں یہ انیشیٹو جو ہے یہ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور چائنا کے پریزیڈنٹ اور ایران کے جو قیادت ہے اس کا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا کی طرف آگے بڑھے، اور پھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ ملے، اور اب جو ہے خبریں یہ ہیں کہ دونوں ملکوں کے ہاں سفارت خانے جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے بھی۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس سے اہل اسلام کے اور امت کے دل ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے، اور ہمارے لیے، پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ اس لیے بھی اہم تھی کہ ایران ہمارا پڑوسی بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارے ساتھ اس کا بارڈر ہے، اور سعودی عرب ہمارا محسن ہے، وہاں ہمارے مقدسات ہیں، وہاں مکہ اور مدینہ ہے، وہ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے۔ تو ہمارے لیے دونوں ممالک ایسے ہیں کہ جن سے ہم دور نہیں ہو سکتے تھے۔ اس قربت سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور پوری امت کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے دیکھی کہ شام کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ سعودی عرب آئے، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شام گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پھر وہ بشار الاسد سے بھی ملے ہیں، اور کچھ جو چیزیں سعودی عرب نے رکھی ہیں ان میں مہاجرین کی واپسی ہے، مکمل ان کے حقوق کی بحالی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جو ہم نے دیکھا ہے شام میں، عراق میں، یمن میں صورتحال، وہ کسی بھی صورت ایسی نہیں تھی، اور نہ جو ہے یہ ہے کہ جس پر اس کو بہت اچھا کہا جائے، لیکن الحمدللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی اس طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ حوثیوں کے ساتھ جو ہے وہ یمن کی حکومت کے جو معاملات ہوئے، اس کے نتیجے میں قیدی جو یمن کی حکومت کے پاس قید تھے وہ واپس آنا شروع ہوئے ہیں، جو حوثیوں کے پاس تھے وہ بھی آنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ ایک اور بڑی اچھی پیش رفت جو ہے وہ اس خطے میں ہوئی۔ تیسری ایک اور بات ہوئی کہ جو بحرین اور قطر کے تعلقات میں خرابی تھی، آپس میں دوری تھی، وہ بھی ریاض میں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی موجودگی میں وہ بھی درست ہو گئی، اور تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور قطر کے درمیان بھی جو کچھ تھوڑی بہت ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ اچھی ہی اچھی خبریں ہیں ہر طرف سے۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے صدر جو ہیں محمود عباس، وہ بھی تشریف لائے سعودی عرب میں، اور ان کی بھی سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، اور بڑا کلیئر میسج جو ہے وہ امیر محمد بن سلمان نے دیا ہے، سعودی عرب نے دیا ہے محمود عباس صاحب کی موجودگی میں، اور وہ وہی ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پیغام سب کے لیے ہے کہ جب ایران سعودی عرب صلح ہو گئی، خطے کے تمام ممالک قریب آ رہے ہیں، تو اب اسرائیل کو سوچنا ہوگا۔ اور میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ فلسطین کے ساتھ ساتھ ایک امت کے جسم میں لگا زخم اور بھی ہے، جہاں سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، وہ کشمیر ہے۔ ہم الاقصی کی توہین پہ ہمیں بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، بڑا درد ہے، لیکن جو مقبوضہ کشمیر میں مساجد پر تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں نہ نماز تراویح ہو سکی، نہ نمازیں ہو سکیں، نہ لوگ روزے صحیح طرح رکھ سکے، تو اس طرف بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان مسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ یہ دونوں مسئلے حل کی طرف جائیں گے۔ سعودی عرب کے پاس ایک قیادت ہے، سعودی عرب اس وقت دنیا میں ایک قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا قائدانہ کردار ادا کرے گا، اور یہ معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف باذن اللہ تبارک و تعالی جائیں گے۔ ناظرین، اب تھوڑا سا اپنے وطن کی بات کر لیں۔ وطن عزیز پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا، محترم آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں،
مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے رویے کا۔ میری گزارش ہے تحریک انصاف کے دوستوں سے، عمران خان صاحب سے بھی، اور باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی وہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، باقی کئی جگہوں سے بھی سخت زبان آتی ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب دیکھتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں شرارت کر دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ عید کے ایام کے دوران پاکستانی قوم کو یہ خوشخبری بھی مل جائے کہ ہماری قیادت آپس میں مل بیٹھی ہے، اور انتخابات کا معاملہ ہو یا باقی چیزوں ہوں، ان کی طرف آگے بڑھنے کی طرف سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آ کے ان کی کمپین چلانے کی حق ہونا چاہیے، یہ ان کا بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ ہم نے احتساب پتہ نہیں 88 سے شروع کیا ہوا ہے یا 90 میں بنا ہے، 90 سے شروع ہے۔ جتنے پیسے ہم نے پیسے واپس لینے پہ لگا دیے، ملا کچھ نہیں، تو اس کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے کہ بھئی اس کا طریقہ کیا وضع کرنا چاہیے۔ احتساب ہو، انتقام نہ ہو، بلا جھجک ہر ایک کا ہونا چاہیے، لیکن انتقامی سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی اناؤں کو قربان کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ایگو کو قربان کرنا چاہیے، ملک کے لیے بیٹھ جائیے۔ دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح دنیا میں ہمارے بردر اسلامی ممالک قریب آ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں نے ساری گزارش کی ہے، ہمیں بھی اس میں شامل ہونا ہے۔ کیسے ممکن تھا اتنی بڑی پیش رفت ہو رہی ہوتی اور ہوئی ہے، اور پاکستان وہاں نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے یہ تو اپنے داخلی مسائل میں گرے ہوئے ہیں، ان کو کیا کریں؟ اگر ان کے وزیر اعظم کو بلائیں، پتہ نہیں آ سکے یا نہ آ سکے، وہ تو بیچارہ ادھر بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کل پارلیمان نے کیا کہنا ہے اور عدالت نے کیا کہنا ہے اور کسی نے کیا کہنا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ کوئی کسی جماعت کا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری دعا بھی ہے اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سراج الحق صاحب کوشش کر رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے کوششیں شروع کر رکھی ہیں، بلاول صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب تو بہت پہلے سے شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ آئیں مساق معیشت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، بہتری ہو، اور معاملات جو ہیں وہ اچھائی کی طرف جائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے صدقے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔